بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی خاص دعا، لیلۃ القدر کی شب قدر کی خاص دعا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں خاص طور پر کون سی دعا مانگوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ قربان جائیے حضرات صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہم کہ مبارک راتوں میں کیا مانگنا چاہیے، وہ بھی انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتلا دیا۔ پھر بھی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہم تو اپنے طور پر اپنے دماغ میں جن چیزوں کو لیے بیٹھے ہیں انہی کو مانگتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی تاکید فرمائی ہے اور جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ادھر ہمارا کبھی خیال بھی نہیں جاتا۔ اس دعا کے ذریعہ اتنی بڑی چیز منگوائی گئی ہے کہ اگر وہ مل جائے تو دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی۔ حضرت برکت العصر بقیت السلف حضرت والا علامہ مولانا مفتی محمد احمد صاحب خان پوری دامت برکات ولینا فرماتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعہ اتنی بڑی چیز منگوائی گئی ہے کہ اگر وہ مل جائے تو دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی ہے حقیقی کامیابی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر مغفرت کا پروانہ مل جائے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر مغفرت کا پروانہ مل جائے، گناہوں سے معافی دے دی جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ من نگویم کے طاعتم بے پذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعتوں اور عبادت کو قبول کر دیا جائے بلکہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے مغفرت کے طلب کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر اس مبارک رات میں یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی خوب پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا بھی عجیب مزاج بنا ہوا ہے۔ حضرت والا برکت العصر بقیت السلف علامہ مولانا مفتی محمد احمد صاحب خان پوری دامت برکات ولینا فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی عجیب مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی ادھر ادھر کی ساری چیزیں مانگتے رہتے ہیں لیکن بھولے سے بھی مغفرت مانگنے کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ ہماری نگاہوں میں بس مانگنے کے لیے بھی دنیا ہی کی چیزیں ہیں، آخرت کی نعمتیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں مانگ کر بتلائی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد السالکین
الی ریاض الصالحین جو مشہور ہے حدیث کی اصلاحی مضامین سے، افادات برکت العصر، بقیت السلف، حضرت والا علامہ مولانا مفتی محمد احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم علینا وعمت فیوزہم، شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابھیل، ناشر مکتبہ محمودیہ، محمود نگر، دابھیل، گجرات۔ ہماری چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔